خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، نہ صرف دنیا کے مال و زر کے حصول کے لیے، نہ صرف بلند و بالا مکانات کی تعمیر کے لیے، بلکہ رب کائنات نے زندگی کو دراصل اعمال حسنہ کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ انسان کو صرف کھانے اور پینے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے تو جانور بھی کھاتے اور پیتے ہیں، مگر مرنے کے بعد وہ مٹی ہو جائیں گے۔ اگر کوئی سمجھے کہ انسان کی زندگی کا مقصد دنیا میں مالدار ہونا ہے تو قارون بہت بڑا مالدار تھا، مگر آخرت میں وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اگر کوئی سمجھے کہ زندگی کا مقصد اپنا نام پیدا کرنا ہے تو ابو جہل اہل عرب کا بہت بڑا سردار تھا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ استغفر اللہ من ذالک۔ تو آئیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو کس لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے ہی پیدا فرمائے کہ میری بندگی کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے سامعین کہ دنیا بھی انسان کی ضرورت ہے، کسی کو کم مل گئی، کسی کو زیادہ مل گئی، مگر یاد رہے کہ دنیا کی بے رغبتی سے تو گزارا ہو جائے گا، مگر دین سے منہ موڑ کر گزارا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے گزارا نہیں ہوگا۔ سامعین، وہ خالق ہو کر ہمیں یاد رکھتا ہے، اللہ تعالی ہمیں یاد رکھتا ہے، دنیا میں بھیجا اور یاد رکھا کہ میں نے اپنے بندے کو کس گھر میں، کس جگہ، کس شہر میں، کس کونے میں نے بھیجا ہے، اور اس تک میں نے اپنے کرم بھجوانے ہیں، میں نے اپنے فضل اس تک بھجوانے ہیں، میں نے اس کو اپنی نعمتوں، اپنی عطاؤں سے مالا مال رکھنا ہے۔ خواہ وہ فرائض کی ادائیگی کرے یا نہ کرے، رب نہیں بھولتا۔ سامعین، اور نہ ہی اللہ رب العزت کو ہمارے سجود کی ضرورت ہے، ہمارے قیام و رکوع کی کوئی محتاجی ہے۔ وہ مالک تو خود مالک ہے، فرشتے ہر وقت اس کی عبادت میں مشغول ہیں۔ سامعین، درخت حالت قیام میں ہیں، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، اور کیڑے مکوڑے جو فرش پر بچھے ہوتے ہیں وہ حالت سجود میں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو تم عبادت کرو، مجھ سے ڈرو، عبادت کرو، اس لیے کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور جب ہم پرہیزگار ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے وعدے ہمارا خالق و مالک اپنی شایان شان نبھائے گا، ہمیں قیامت کے دن رسوائی سے بچائے گا، پل صراط سے ہماری آسانی کے ساتھ منزل طے فرمائے گا، ہمیں نامہ اعمال پر رسوا نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، کہ نماز جب ہم پڑھ لیں گے، جب اللہ کی بندگی کریں گے تو اللہ کی بندگی ہمارے دل میں یہ ڈالے گی کہ ہم ہر قسم کے گناہ سے دور رہیں۔ سامعین، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پاک پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا ایھا الناس استحیوا من اللہ تعالی حق الحیاء، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کا حق ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا نستحیی، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ سے بہت حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، یعنی کہ موت کو یاد رکھے، اور اپنے پیٹ اور سر کی حفاظت کرے، یعنی پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے اور دماغ میں غلط تصور کو جگہ نہ دے۔ ہر وقت زبان پر موت کا ذکر ہو اور یقین کرے کہ ایک دن ہم سب مٹی ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کچھ ایسے اعمال کی تیاری کرنی ہے جس کی وجہ سے ہماری لحد روشن ہو سکے، ہم منکر و نکیر کے سوالات کا آسانی سے جواب دے سکیں۔ سامعین، جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے
تو 4 فرشتے اترتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس بندے سے کہتا ہے بندہ خدا تجھ پر سلام ہو، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک ساری زمین چھان ڈالی لیکن تیرے لیے ایک قدم کی بھی کہیں گنجائش مجھے نہیں ملی۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ اے بندہ خدا تجھ پر سلام ہو، میں نے تمام دنیا کے دریا چھان ڈالے لیکن تیرے لیے ایک گھونٹ پانی کا بھی مجھے کہیں نہیں ملا۔ سامعین، پھر تیسرا کہتا ہے اے بندہ خدا تجھ پر سلام ہو، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک زمین چھان ڈالی لیکن تیرے نصیب کا ایک لقمہ بھی کہیں نہیں پایا۔ سامعین، پھر چوتھا فرشتہ کہتا ہے اے بندہ خدا تجھ پر سلام ہو، میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک زمین چھان ڈالی لیکن تیرے لیے ایک سانس بھی مجھے نہیں ملا۔ موت تو سب کو آنی ہے، مگر موت میں فرق ہے۔ جب مومن کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو کس طرح سے قبض کرتے ہیں کہ انتہائی شفقت و نرمی سے اور نہایت ہی عزت و احترام سے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ مگر جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے انتہائی شدت و سختی سے پیش آتے ہیں، استغفر اللہ، اور نہایت ہی ذلت و خواری سے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ جب مومن پر نزا کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے پاس ریشمی پوشاک ہوتے ہیں، جنہیں عطر و کستوری سے معطر کیا ہوتا ہے اور اس پر بہشتی گلاب اور ریحان کے گلدستے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی روح ایسی آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اے پاکیزہ نفس، سبحان اللہ، اے پاکیزہ نفس اپنے رب تعالیٰ سے راضی ہو کر حاضری دے، اور تجھ سے تیرا رب کریم بہت خوش ہے، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہزاروں کرامتوں کے ساتھ روانہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَإِذَا أُخْرِجَتْ رُوحُهُ وُضِعَتْ عَلَى ذَلِكَ الْمِسْكِ وَالرَّيْحَانِ، جب اس کی روح اس کے بدن سے نکال لی جاتی ہے تو اسے کستوری اور پھولوں کے گلدستوں میں رکھا جاتا ہے اور بہشتی پوشاک میں لپیٹ کر علیجین کی طرف پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین، اور کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اس کے ہاں فرشتے دوزخ کے ٹاٹ لے کر آتے ہیں جن میں جہنم کے انگارے ہوتے ہیں، اس کی روح جسم سے سختی سے کھینچی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے اے خبیث نفس، نہایت ہی ترش روئی سے اپنے جسم سے نکل جا، استغفر اللہ، اور آگے تیرا رب تعالیٰ بھی تجھ پر سخت ناراض ہے، استغفر اللہ، اور تجھے شدید ترین عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ فَإِذَا أُخْرِجَتْ رُوحُهُ وُضِعَتْ عَلَى تِلْكَ الْجَمْرَاتِ، جب اس کی روح اس کے جسم سے نکال دی جاتی ہے تو اسے اس انگاروں سے بھرے ہوئے ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے۔ اس وقت وہ کافر نہایت ہی ڈراؤنی آوازوں سے چیختا ہے، لیکن اسے فرشتے دھکیلتے ہوئے سجین میں لے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زارا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت فرمائی، خود روئے اور دوسروں کو بھی رلایا اور فرمایا اے میری ماں، اگر آج آپ زندہ ہوتی تو دیکھتی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا مرتبہ دیا ہے، آپ کی آنکھیں روشن ہوتی، دل مسرور ہوتا۔ سامعین، اولاد عہدوں پر پہنچے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اگر ماں باپ دنیا میں نہ ہو تو اولاد پھر کس کو اپنی خوشیاں دکھائے۔ اللہ رب العزت میرے والد صاحب مرحوم رحمہ اللہ علیہ کی مغفرت فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین، ان کے جتنے فیض مجھ تک پہنچے مجھے ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سامعین، موت نے ہمارا انتظار نہیں کرنا بلکہ ہم نے موت کا انتظار کرنا ہے۔ اس دنیا فانی میں جہاں ہم آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی غریب، کوئی مسافر۔ تو ہم اس دنیا میں اپنا
ٹھکانہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر بالکل نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہم تمام کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت تائب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وقت اپنے رب کو منانے میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جن کے باپ دنیا سے چلے گئے ان یتیموں کی خیر فرمائے، جن کی مائیں دنیا سے چلی گئیں ان مسکینوں کی خیر فرمائے۔ اللہ عز و جل ان کی حفاظت فرمائے، جن کے بزرگوار دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی آل اولاد کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ان اپنوں کو خبر عطا فرما کہ ہم خوشی میں بھی ان کو یاد رکھتے ہیں، ہم غم کے وقت بھی ان کو یاد رکھتے ہیں، اور چونکہ عید کی خوشیاں قریب ہیں، مجھ سمیت جتنے بھی اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے پیارے ان سے بچھڑ گئے اور لقمہ اجل بن گئے، اللہ پاک ان سب کو صبر عطا فرمائے اور جانے والوں کی مغفرت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم اجمعین۔